اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا ہوسٹ فیصل ادریس بٹ آج ایک بہت اہم اور حساس ایشو کے ساتھ، جس میں پاکستانی حکومت اپوزیشن ایک دوسرے پہ الزامات عائد کر رہے ہیں اور ایک فراڈیا کہہ سکتے ہیں اس کو، یا ایک چال باز بندہ موسفی جو اس وقت انگلینڈ میں مقیم ہے، وہ پاکستان کے ساتھ 8 ارب روپے کو چونا لگا گیا ہے۔ اس کے بارے میں بتاؤں گا، یعنی کہ میں بات کرنے جا رہا ہوں براڈ شیٹ سکینڈل کے حوالے سے۔ براڈ شیٹ سکینڈل پاکستانی نے بہت ان دنوں میں سن رہے ہوں گے، اس کی گونج آ رہی ہوگی، پر اس کی اندرونی حالات کیا ہیں، یہ کیسے کون کمپنی ہے، اس نے کیسے پیسے لیے اور کیسے وہ پولیٹیشنز پہ، حکومتی اہم اراکین پہ الزامات عائد کر رہا ہے، یا اس میں کیا حقیقت ہے، اس کو میں اپنی ویڈیو میں آپ کو مکمل طور پہ بتاؤں گا کہ موسفی کون ہے، یہ کمپنی کیسی تھی، یہ کمپنی کیسے بنی، اس کا معاہدہ کس نے کیا تھا، اس کو کابینہ نے کیسے اجازت دی اس کو پیسے دینے کی، تمام آپ کو بات سے آج اپنی ویڈیو میں آگاہ کروں گا، تاکہ آپ کو یہ چیز کلیئر ہو جائے کہ ایکچولی براڈ شیٹ سکینڈل ہے کیا۔ 2000 میں پرویز مشرف جب اقتدار میں آ چکے ہوتے ہیں، ٹیک اوور کر چکے ہوتے ہیں، تو پرویز مشرف اپنے پرنسپل سیکرٹری اور قریبی دوست طارق عزیز سے مشورہ کرتے ہیں کہ یہ سیاستدان جو ہیں ان کا کڑا احتساب کرنا چاہیے، اور ان کو تاکہ ان کو اپنے ساتھ شامل کیا جا سکے، ان کی وفاداریاں تبدیل کرائی جا سکیں۔ طارق عزیز انہی دنوں میں ایک کمپنی رجسٹرڈ ہوتی ہے پاناما میں، اس کا نام ہے براڈ شیٹ۔ جن دنوں میں پرویز مشرف ٹیک اوور کرتے ہیں، طارق عزیز سے گپ شپ کر رہے ہیں، اس ایشو کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں، انہی دنوں میں ایک کمپنی پاناما میں رجسٹرڈ ہوتی ہے جس کا نام ہے براڈ شیٹ، اور براڈ شیٹ یہ کہتی ہے کہ براڈ شیٹ کا منشور یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی پبلک ہولڈ کرنے والے آفس کو کی اس کی آمدن سے زیادہ جائیداد یا اس کی پراپرٹی یا فارن فنڈنگ، فارن اکاؤنٹس یا فارن پراپرٹی اور منی لانڈرنگ، وہ ساروں کے سراغ رساں کے لیے کام کرتے ہیں۔ پرویز مشرف کو نہ صرف موسفی بلکہ کچھ اور لوگ بھی سرکردہ جو موسفی کے پیچھے موجود ہیں، جو بھی فرنٹ پہ نہیں آئے، وہ ملوایا جاتا ہے اور ایگریمنٹ دونوں میں طے پا جاتا ہے کہ ایگریمنٹ بڑا دلچسپ ہے کہ براڈ شیٹ جو ہے وہ پاکستانی سیاستدانوں کی دنیا میں موجود جائیدادیں، فارن اکاؤنٹس کے بارے میں اور پراپرٹیز کے بارے میں آگاہ کرے گی پاکستان گورنمنٹ کو۔ پاکستان گورنمنٹ وہ چیزیں منی لانڈرنگ ثابت ہو سکے نہ ہو سکے، کرپشن ثابت ہو سکے نہ ہو سکے، پاکستان گورنمنٹ اس کو ریکور کر سکے یا نہ کر سکے، براڈ شیٹ جو ہے وہ 20% جو ہے وہ وصول کر لے گی۔ کتنا دلچسپ معاہدہ ہے کہ آپ ریکور کر سکیں۔ میں نے تو ہمیشہ یہی سنا ہے کہ ریکوری پہ آپ کو سروس چارجز ملتے ہیں، پر انہوں نے کہا نہیں، ہم اپنے پیسے لے لیں گے، آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں۔ پہلے تو یہ معاہدہ ہی بڑا دلچسپ ہے، اس پہ اندازہ لگا لیں، یہ معاہدہ پاکستانی قوم کے ساتھ ایک مذاق کیا گیا۔ اب وہ معاہدہ ہو گیا، اب وہ معاہدہ ہونے کے تھوڑے عرصے بعد پرویز مشرف جو ہیں وہ جمہوری عمل کو لانچ کر دیتے ہیں۔ لانچ کرتے ہیں تو کافی سارے پولیٹیشین جو ہیں وہ ان کو جوائن کر لیتے ہیں، اپنی وفاداریاں بدل دیتے ہیں۔ جب بدل دیتے ہیں، الیکشن ہو جاتے ہیں اور حکومت بن جاتی ہے، ایک جمہوری حکومت بن جاتی ہے، پرویز مشرف اس پہ ہولڈ کر لیتے ہیں۔ اب وہ سوچتے ہیں کہ جن لوگوں کی پراپرٹیز بیرون ملک ہیں، جن لوگوں کے فارن اکاؤنٹس ہیں، وہ تو کوئی پیٹریاٹ میں آ گیا، کوئی کاف لیگ میں آ گیا، کوئی ایم ایم اے میں آ گیا، تو اب اگر ان کا پتہ سراغ لگا لیا جائے تو ان کے خلاف تو کارروائی نہیں کی جا سکتی۔ وہ اپنے طور پہ ہی معاہدہ منسوخ کر دیتے ہیں براڈ شیٹ کے ساتھ۔ وہ جب معاہدہ منسوخ ہو جاتا ہے تو براڈ شیٹ لنڈن کورٹ میں چلی جاتی ہے۔ وہ یہ کہتی ہے کہ بات یہ ہے کہ ہمارا یہ معاہدہ منسوخ تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ تو کانٹریکٹ ہے 3 سال کا یا 4 سال کا، اس کا ڈیوریشن ہے۔ تو یہ جب وہ کورٹ میں چلی جاتی ہے اور کورٹ میں کیس چلنا شروع ہو جاتا ہے، کورٹ میں کیس چلنا شروع ہو جاتا ہے اور کورٹ کچھ عرصہ پہلے یہ ڈسیزن دے دیتی ہے کہ براڈ شیٹ کے جو پیسے ہیں، واجبات ہیں، وہ ادا کیے جائیں۔ اس پہ جو ہے براڈ شیٹ کے پیسے ادا کیے جائیں، اس پہ موسفی جو ہیں وہ نہ صرف ایک ظفر نامی بندے کے ذریعے وزیر اعظم کو آگاہ کرتے ہیں اس حوالے سے،
نہ صرف وزیر اعظم کو آگاہ کرتے ہیں عمران خان کو، بلکہ وہ اس طرح کرتے ہیں کہ شہزاد اکبر جاتے ہیں مصفی کو ملنے اور مصفی کو پوچھتے ہیں کہ اصل ایشوز کیا ہیں۔ مصفی انہیں کہتا ہے کہ میرے پاس نواز شریف کے $1 ارب کے جو اکاؤنٹ کا ثبوت موجود ہیں، آپ میرے سے معاہدہ کر لیں، پچھلے پیسے مجھے ادا کر دیں اور نیا معاہدہ میرے ساتھ کر لیں، میں آپ کو نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ اور آصف علی زرداری کے وہ فارن اکاؤنٹس لا دوں گا کہ آپ کو کیسز بنانے میں بہت آسانی ہوگی۔ یہ سراسر جو ہے وہ ان کو چکر دینے کے لیے مصفی بات کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے مصفی ان سے۔ مصفی کے علم میں ایسی کوئی چیزیں نہیں ہوتی، اور وہ کہتے ہیں نواز شریف کا $1 ارب کا اکاؤنٹ ہے، وہ جو پچھلے دنوں آپ نے بات سنی ہوگی کہ سعودی عرب سے انگلینڈ میں ٹرانسفر ہوئے ہیں $1 ارب۔ مصفی کہتا ہے اس اکاؤنٹ کا مجھے پتہ ہے اور وہ نواز شریف کا ہے۔ فوری طور پہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ شاید خاقان عباسی جاتے ہیں ادھر، پہلے میں اس پہ ہی رہتا ہوں، شہزاد اکبر ملتے ہیں کیفے میں۔ مصفی اب یہ الزام عائد کرتے ہیں کہ شہزاد اکبر کہتے ہیں کہ میں پچھلے پیسے بھی آپ کو دلوا دیتا ہوں، اس میں سے بھی کک بیک مجھے دیں، اور میں نیا معاہدہ کرا دیتا ہوں، اس میں بھی کک بیک میں لوں گا، آپ سے کمیشن لوں گا۔ مصفی کہتے ہیں کہ میں جس کیفے میں کافی پی رہا تھا، میں نے ویٹر کو بلا کے کہا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ ڈیل نہیں کرنا چاہتا، اب یہ جو کافی کا بل ہے یہ دیں گے اور میری کافی کا میں دوں گا، میں ایسے لوگوں کے ساتھ بالکل ڈیل نہیں کرنا چاہتا۔ ایکچولی مصفی بھی ایک 2 نمبر کریکٹر ہے، وہ بھی فرنٹ مین ہے، اس کے پیچھے بھی کچھ اور لوگ موجود ہیں، وہ وقت آنے پہ میں آپ کو بتاؤں گا اپنی ویڈیو میں۔ اچھا، وہ جب ادھر سے مقتدر حلقے جو ہیں وہ حرکت میں آ جاتے ہیں، وہ شاید خاقان عباسی کو بلاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے خاقان عباسی کو کابینہ سے ایگزمپشن ملی تھی کہ وہ باہر ECL سے نام نکل سکتا ہے اور وہ باہر ٹریول کر سکتے ہیں، جہاں وہ امریکہ رہے تھے اچانک وہ چلے انگلینڈ گئے۔ اس کی ایک بیسک وجہ تھی، ادھر سے پیغام رسانی کے طور پہ خاقان عباسی کو بھجوایا گیا تھا نواز شریف کے پاس۔ نواز شریف کو ملے، انہوں نے کہا جی کہ اس طرح آپ کے لیے پیغام ہے، آپ سارا کچھ جو ہے پیک اپ کر لیں، کیونکہ آپ کے $1 ارب کے ثبوت مل گئے ہیں، اور $1 ارب کے ثبوت ملنے کے بعد آپ کے خلاف بہت سٹرونگ کیس بنایا جا رہا ہے۔ نواز شریف نے خاقان عباسی سے کہا کہ جنہوں نے آپ کو یہ پیغام دیا ہے انہیں یہ بتائیں کہ $1 ارب کا جو اکاؤنٹ ہے وہ اگر آپ کے علم میں ہے اور میرا ہی ہے تو اس میں سے 90% وڈرا لے لیں، پیسے آپ لے لیں اور 10% مجھے دے دیں۔ اگر 10% بھی نہ دینا چاہیں تو 10% پاکستان کی خزانے میں جمع کرا دیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ نواز شریف کا کوئی ایسا اکاؤنٹ نہیں تھا جو $1 ارب کا۔ مصفی نے انہیں اٹریکٹ کرنے کے لیے یہ بات کی، اور وزیر اعظم نے بھاگ کے فوری تقریر بھی کر دی کہ $1 ارب یوں ٹرانسفر ہوئے ہیں، یوں ہوا ہے، یوں ہوا ہے۔ وہ وزیر اعظم تو بغیر تحقیق کے تقریر کرنے کے ماہر سمجھے جاتے ہیں، پھر وہ بعد میں کہتے ہیں یو ٹرن لے لیتا ہوں میں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا، یہ فیک بات تھی، یہ فلر تھا جو عمران خان نے، وزیر اعظم پاکستان نے اپنی تقریر میں بھی بیان کر دیا کہ ہمارے علم میں آیا ہے۔ اچھا، جب وہ مصفی جو ہے ان کا کانٹریکٹ نہیں ہوا، مصفی نے شہزاد اکبر نے مصفی سے ایک اور بات کی، انہوں نے ان کو کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ حسین نواز کے خلاف، آپ نواز شریف کے خلاف کیس کر دیں گورنمنٹ میں، اور کیس کر کے ان کے فلیٹس جو ہیں ایون فیلڈ نیب کا، کیونکہ فیصلہ آیا ہوا ہے کہ وہ کرپشن کے پیسوں سے، منی لانڈرنگ کے پیسوں سے بنے ہوئے ہیں، تو وہ پاکستان کی پراپرٹی ہے وہ فلیٹس، پاکستان قانون کے مطابق آپ کیس کر دیں، اور کیس کر کے تو وہ ایون فیلڈ فلیٹ جو ہیں وہ کورٹ سے ڈگری کرا لیں اور لے لیں۔ انگلینڈ میں پاکستان سے تھوڑا ڈفرینٹ جسٹس سسٹم ہے، ادھر تو کچھ اور ہے، بہرحال اس کو چھوڑیں۔ ادھر یہ ہے کہ جب میں اور آپ دونوں کورٹ میں جاتے ہیں تو ہمارے دونوں کے جو کونسل ہیں وہ آپس میں ثبوت اور ایویڈنس ساری شیئر کرتے ہیں، اور پھر کورٹ کا ٹائم ضائع نہیں ہوتا۔ جب ہم شیئر کر لیتے ہیں تو پھر میرے پاس جو ثبوت ہے میں اس کا جواب دوں گا، آپ کے پاس جو ثبوت ہے آپ اس کا جواب دیں گے، تو اس طرح کہ کورٹ میں ٹرائل ہونے سے پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کونسل کو کہ ہم مقدمہ جیتیں گے یا ہاریں گے۔ مصفی جب یہ حسین نواز بھی کورٹ میں جاتے ہیں اور مصفی بھی کورٹ میں جاتے ہیں، حسین نواز جب جاتے ہیں اور حسین نواز کا وکیل اور مصفی کا وکیل جب بیٹھ کے آپس میں نوٹس ایکسچینج کرتے ہیں تو مصفی کا وکیل حسین نواز کے وکیل کو کہتا ہے کہ مصفی کو کہتا ہے کہ ہم کیس ہار جائیں گے، ان کے پاس ایویڈنس بہت سٹرونگ ہے اور ہمارے پاس ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا اور پیسے بھی لگیں گے مقدمے میں۔ تو مصفی انہیں کہتا ہے کہ اگر ایسا ہے تو آپ انہیں کہیں کہ ہم دونوں وڈرا کر لیتے ہیں اور دونوں کیس واپس لے لیتے ہیں۔ وہ دونوں وکیل آپس میں میٹنگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم دونوں وڈرا کر لیتے ہیں، کیس کو ختم کر دیتے ہیں۔ حسین نواز اس بات پہ اڑ جاتے ہیں کہ
اس صورت میں جو ڈیمیجز ہیں ہم نے اب وہ کلیم کرنے ہیں. آپ نے جھوٹا کیس کیا تھا ہمارے پہ, کیونکہ وہ حسین نواز بات کر رہے تھے لنڈن کے قانون, انگلینڈ کے قانون کے مطابق, شہزاد اکبر بات کر رہے تھے پاکستانی قانون کے مطابق. نالج کا اس قدر فقدان ہے. اب حسین نواز کے وکیل نے موسفی پہ اربوں پاؤنڈ کا ڈیمیجز کلیم کیا ہوا ہے. موسفی اب پھنسا ہوا ہے حسین نواز کے آگے کہ کسی طرح یہ میری جان چھوڑ دے. اب یہ حالات ہوئے پڑے ہیں, اب پکچر اور پیش کی جا رہی ہے. اب دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ایون فیلڈ جو ہیں وہ حسین نواز کے ہیں. وہ اس نے ثابت کیا کہ یہ میرا سورس آف انکم ہے اور یہ میرا پراپرٹی ہے. اب شہزاد آتے ہیں دوسری طرف. شہزاد اکبر کو موسفی یہ کہتے ہیں شہزاد اکبر کو کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ میرے پیسے دلا دیں. وہ کہتے ہیں پیسے آپ کے میں دلا دوں گا, پر اس میں جو ہے اتنے پیسے کمیشن میں لوں گا. اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ پیسے تو دلا دی, اور پیسے بھی بڑے ڈرامائی انداز میں دلائے. کابینہ ایک فیصلہ کرتی ہے کہ براڈ شیٹ سکینڈل جو ہے اس کے پیسے ہمیں ادا کر دینے چاہیے. یہ کیبنٹ فیصلہ کرتی ہے. یہ وفاقی کابینہ پاکستان کی سب سے سپریم کیبنٹ کا فیصلہ ہے کہ براڈ شیٹ سکینڈل میں موسفی کو ہمیں پیسے ادا کر دینے چاہیے, جن کی مالیت تھی 29 ملین پاؤنڈ. 29 ملین پاؤنڈ. اچھا, اب جب فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو ہمارے پہ بہت زیادہ وہ اعتراض آ جائیں گے کہ ہم نے خود ہی اتنے پیسے دے دیے اس کو, اس کام کے جو ہم نے اس سے کام لیا بھی نہیں. یہ کیا کرتے ہیں کہ لنڈن میں اپنے سفارت خانے میں 30 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ رکھوا دیتے ہیں. کسی بھی سفارت خانے میں اتنی رقم رکھوانا غیر معمولی بات ہے. یہ ادھر رکھوا دیتے ہیں 30 ملین ڈالر. موسفی کورٹ سے ڈگری لے لیتا ہے پاکستان گورنمنٹ کے خلاف, اور وہ ڈگری لے کے اکاؤنٹ فریز کرا لیتا ہے اور وہ پیسے اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا لیتا ہے. یہ ہے پوری سٹوری پیسے ٹرانسفر ہونے کے. اب پرائم منسٹر آ کے کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں, مجھے تو پتہ نہیں, مجھے تو کوئی ملا ہی نہیں, مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی کیا ہوا. شہزاد اکبر کہہ رہے ہیں ایسی باتیں تو کرنی نہیں چاہیے, میں تو کبھی کسی سے ملا نہیں. اب یہ دیکھ لیں کہ یہ ایسے لوگ ہمارا ملک چلا رہے ہیں. جو کیبنٹ کا فیصلہ ہے, وہ کیبنٹ کا فیصلہ جو ہے اس کا بھی لیٹر موجود ہے. تو یہ حالات ہیں اور یہ واقعات ہیں. یہ براڈ شیٹ اس طرح اس نے موسفی نے جو ہے وہ پیسے لیے ہیں. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ موسفی کی بیک پہ بھی کچھ لوگ موجود ہیں جس میں مطلب یہ بھی شبے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ طارق عزیز, پرویز مشرف بھی اس میں ملوث پائے جا سکتے ہیں. ناظرین, میں نے جو آپ کو حقائق بتائے ہیں یہ ویریفائی ہیں, میری ریسرچ ہے, اور یہی پورا تقریباً کیس ہے. میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس طرح کی اندرونی سٹوری اور اندرونی باتیں جو ہیں وہ بتانے کے لیے ویلاگ کرتا رہوں گا, پروگرام کرتا رہوں گا. آپ انشاءاللہ تعالیٰ میرا پروگرام دیکھتے رہیے گا اور لائک بھی کیجیے گا. اپنے ہوسٹ فیصل ادریس کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.